ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ امام جہاں مدینہ میں رہتے تھے تو مدینہ میں امام ہے مولا علی کی نسل سے، ایک خلیفہ ثانی کی نسل سے بھی تھا۔ اس شخص کی امام موسیٰ کاظم سے بنتی نہیں تھی۔ اب بات یہ ہے کہ ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا، تو بہت زیادہ اذیت کیا کرتا تھا، بہت پریشان کرتا تھا، گالم گلوچ کیا کرتا تھا۔ اور جو امام کے بہرحال چاہنے والے بھی تھے، مدینہ کے اندر تنہا تو نہیں ہے، ایک حلقہ احباب موجود ہے، دوست احباب موجود ہیں، تو کئی مرتبہ جب اس کے گلی سے گزرنا ہوتا تھا، اس کی شکل جب دیکھتے تھے تو وہ فحش بکتا تھا۔ امام کے جو اصحاب ہوتے تھے وہ جلال میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے مولا صاحب ایک حکم کریں، ہم اس کے سر کو سجدہ کریں۔ امام ہمیشہ اسے ٹھنڈا کرتے تھے۔ اور دیکھیں یہ بھی مشہور محاورہ ہے کہ دیگ سے زیادہ چمچے گرم۔ تو امام نے کئی مرتبہ انہیں کہا کہ نہیں، ٹھہر جاؤ، یہ جو کہہ رہا ہے یہ اپنی پہچان نہیں کروا رہا، اپنے آباء و اجداد کی پہچان کروا رہا۔ اسلام میں ضرورت نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ سے جوابات دیں۔ اور امام ہمیشہ مسکرا کر گزر جایا کرتے تھے، نہ اس سے کوئی بحث کرتے تھے، نہ مناظرہ کہ بھائی کیوں تو مجھے گالیاں دیتا ہے، کیوں تو مجھ پر سب و شتم کرتا ہے، میں نے تیرا بگاڑا کیا ہے، میں نے تجھے کوئی نقصان پہنچایا ہے، یا میرے آباء و اجداد نے تیرا کچھ بگاڑا ہے، بگاڑا کیا ہے ہم نے، کیوں اتنی زیادہ توہین کرتا ہے۔ کبھی بھی امام نے اس طرح کی بات نہیں کی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ امام اس کے باغ میں تشریف لے گئے۔ اچھا وہ تو ویسے ہی شکل سے تب جاتا تھا، امام جب باغ میں داخل ہوئے تو وہیں سے جب دیکھ رہا تھا دور سے امام تشریف لا رہے ہیں، وہیں سے اس نے نعوذ باللہ گالیاں بکنا شروع، اور امام مسکراتے مسکراتے اس کے قریب آتے جا رہے ہیں۔ اب یہ حیران ہیں، اور دیکھیں ایسے واقعات بہت سارے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ان واقعات کی ضرورت ہے، اس لیے بار بار ان واقعات کو تکرار کیا جائے کہ جب امام اس کے بالکل قریب پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہے تو نے میرا کتنا نقصان کر دیا، وہاں باغ سے ہو کر یہاں پر آ گئے ہو، ہم نے ابھی درخت بونے کے لیے اور فصل اگانے کے لیے میں نے بیج ڈالے تھے، سارے باغ کو میں نے خراب کر دیا، اتنا میرا نقصان کر دیا۔ امام نے کہا تیرا نقصان کتنا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ جو باغ لگایا ہے نا، اس میں 100 دینار کا خرچہ کیا۔ امام نے اسے دوسرا سوال کیا، یہ بتا کہ اس کے بعد تجھے اس میں فائدہ کتنا ملنے والا ہے؟ کیا 100 دینار کا خرچہ کیا تھا، 200 دینار کا فائدہ ملنے والا تھا؟ امام نے اسی وقت اپنے جیب مبارک میں ہاتھ ڈالا اور 300 دینار اس کے حوالے کیے۔ وہ جو اب تک گالیوں کی زبان کہہ رہا تھا، وہ جو اب تک تشنان کی زبان استعمال کر رہا تھا، بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس کے حوالے کرے۔ ایسی تبدیلی آ گئی۔ اور ابھی روایت ختم نہیں ہوئی ہے، روایت کہتی ہے کہ وہ جو پسند نہیں کرتا تھا کہ امام کے چہرے مبارک کو دیکھو، کچھ ہی دیر نہیں گزری تھی کہ امام اس کے بعد جب مسجد تشریف لے گئے تاکہ نماز پڑھائیں تو یہ پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اور امام کے صحابیوں نے بھی دیکھا کہ وہ جو اب تک گالیاں دیتا وہ تو ہمارے برابر میں کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ جب وہ چلا گیا تو امام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ اے مولا آپ نے کیا کیا کہ اس کے بعد یہ آپ کے پیچھے اگر آپ کا معتقد بن گیا ہے؟ امام نے فرمایا میں نے اسے کچھ دینار دیے ہیں، جس کے بعد مؤلفۃ القلوب ہونے کی وجہ سے اس کا دل میری طرف مائل ہو گیا ہے۔ پھر امام نے جملہ کہا جو روایت کا آخری جملہ اور اہم ترین پیغام ہے۔ امام نے شاہ فرمایا وہ طریقہ جو تم اختیار کرنا چاہتے تھے وہ بہتر تھا یا جو میں نے اختیار کیا ہے وہ بہتر تھا؟ اگر انسان کا اخلاق خوبصورت ہو تو خود بخود لوگ حسینی بن جاتے ہیں۔ یہ جو ہم سبیلے لگا رہے ہیں، یہ جو ہم نیاز بانٹ رہے ہیں اور بغیر تفریق کے نظر و نیاز تقسیم کی جا رہی ہے، یہ بہت بڑی تبلیغ ہے۔ شاید مجھے کہنا چاہیے ممبر پر آنے والا بھی اتنی تبلیغ نہیں کر رہا جتنے نیاز اور سبیلے لگانے والے تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس سے لوگ مائل ہو رہے ہوتے ہیں۔